بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب میڈم لورین صاحبہ، تھینک یو سو مچ میم۔ گزشتہ پروگرام میں ہم سورہ طٰہٰ کا مطالعہ کر رہے تھے اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 تک ہم نے قرآن کریم کی آیات کو سمجھا تھا۔ امانت صاحب، اس سے آگے 45 سے ہم نے شروع کرنا ہے، اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کل ہم نے اپنی بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ فرعون کی طرف جائیں۔ فرعون نے سرکشی اختیار کر لی ہے اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ اس سے بات اگر کرنی ہے تو نرم لہجے میں بات کرنی ہے، قول لین کے الفاظ قرآن مجید میں ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، کہ بے شک ہمیں ڈر ہے کہ ان یفرط علینا او ان یطغی، کہ وہ فرعون وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پھر یہ ہے کہ وہ سرکشی نہ کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لا تخافا، کہ تم نہ ڈرو، اننی معکما اسمع و ارا، کہ بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا اللہ پاک نے کہ فاتیا ہو، کہ تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا، اور تم دونوں یہ کہو، انا رسولا ربکا، کہ بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، یعنی تیرے رب کے فرستادہ ہیں، تیرے رب نے ہمیں بھیجا ہے۔ فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، ولا تعذبہم، تو ان کو مت ستا، قد جئناک بآیۃ من ربک، تو ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لائے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اوپر اس کے کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب فتولی، ہم پر یہ وحی کی گئی ہے کہ اس شخص پر عذاب ہوگا جو جھٹلائے اور جو اعراض برتے، منہ پھیر لے۔ اب اس کے بعد فرعون کہتا ہے کہ فمن ربکما یا موسیٰ، کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت عطا کی، اس کی خلق عطا کی اور پھر رہنمائی بھی فرمائی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو بناوٹ دی ہے اور شکل و صورت، قوت و صلاحیت اور صفت اور خاصیت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یہ عطا کی ہے۔ یہاں پہ جو یہ دو الفاظ جو فرمائے، اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہر شے کو خلق دی ہے اور پھر اس کی رہنمائی کی ہے، یعنی شکل و صورت دی، صلاحیت دی، خاصیت دی، قوت دی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو عطا کیا، پھر اس کے بعد ہدایت دی۔ اب یہ جو ہدایت کا معاملہ ہے، جانوروں میں اور انسانوں میں بہت فرق ہے۔ جانوروں کی ہدایت یہی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں یہ رہنمائی رکھ دی، ان کی رہنمائی کر دی کہ جو جانور گھاس کی طرف پلٹتا ہے، جاتا ہے، تو وہ گھاس کھاتا ہے، یعنی اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی گوشت کی طرف جاتا ہے، کوئی پانی کی طرف جاتا ہے، تو یہ ہدایت ہے جو جانوروں کے، حیوانوں کی حد تک ہے۔ اور انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا، اپنا شعور انسان کی فطرت میں رکھا، خیر و شر کا شعور انسان کی فطرت میں رکھا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت انسان کے لیے ہے۔ اب اس کے بعد پھر فرعون یہ کہتا ہے کہ فما بال القرون الاولی، کہ یہ بتاؤ کہ جو اگلی قومیں ہیں ان کا کیا حال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یہ عطا فرمایا کہ علمھا عند ربی فی کتاب، فرمایا کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک دفتر میں، ایک کتاب میں موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اب یہ سوال فرعون نے کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ اگر کوئی آس پاس لوگ بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سن رہے ہیں
تو اس نے اس لیے سوال اٹھایا کہ ہر شخص کو اپنے آبا سے، اپنے اجداد سے ایک محبت ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ اب فرعون کے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ اس کا جواب یہ دیں گے کہ جو پہلے لوگ گئے وہ تو جہنم میں چلے گئے، وہ تو برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے یہی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میرے رب کے پاس اس کا علم ہے ایک دفتر میں، اور یہ بھی فرما دیا کہ میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ یعنی جو سمجھائی بات وہ یہ ہے کہ بھائی فرعون تم اپنی فکر کرو، اپنا معاملہ سامنے رکھو کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اپنے وقت کے پیغمبر پر، نبی اور رسول پر، تو تم دیکھو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے کہ پیغمبر جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اس قوم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائے، ورنہ پھر پیغمبر جب اس بستی کو اور اس علاقے کو چھوڑتا ہے تو پھر خدا کی طرف سے عذاب اترتا ہے۔ اب فرعون نے یہ جملہ بول کر در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت اور تبلیغ ہے اس کو غیر اہم کرنے کی کوشش کی اور اصل موضوع سے ہٹنے کی کوشش کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب عطا فرمایا کہ بھائی وہ اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہاں سے جو ایک سبق ہمیں ملتا ہے وہ سبق یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ جو گزر گئی وہ ایک امت تھی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے ساتھ ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو انہوں نے کیا۔ تو قرآن مجید نے ایک آیت کے اندر اس مسئلے کو حل کر دیا کہ جو گزر گئے لوگ ان کا معاملہ خدا کے حضور حاضر ہو گیا، پیش ہو گیا، اب اللہ جانے اور وہ لوگ جانے۔ باقی ہمارا جو معاملہ ہے ہم اس کے جواب دہ اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اصل مسئلے سے ہٹانے کے لیے فرعون نے یہ سوال کیا۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہوتا ہے، جو اہم مسئلہ ہوتا ہے، جو اصل ایشو ہوتا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ہم اس طرح کی ابحاث شروع اور بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ جن سے نہ کوئی ہمارا علمی حوالے سے تعلق ہوتا ہے، نہ دنیاوی حوالے سے اور نہ اخروی حوالے سے، نہ دینی حوالے سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان سب سے بڑا ہمارے ایمان کا نقصان ہوتا ہے کہ ہم ایسی بحثوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو، یقین کو کمزور کرتی ہیں اور ہمیں عملی زندگی سے دور کر دیتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کا جواب دیا، یہی جواب ہمارے پاس ہر اس سوال کا ہونا چاہیے جو گزشتہ لوگوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور ان پر بحث کی جاتی ہے۔ جی مولانا صاحب بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہاں پہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو پہلی آیت 45 نمبر آیت آپ نے پڑھی، اس میں اس کو اگر سامنے رکھ کے ہم تورات اور انجیل کا مطالعہ کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ایک بڑا بے بنیاد سا قصہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تکرار ہوئی، اور پھر ایسے معاملات آ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ہارون علیہ السلام کو آگے کیا، تو ان کی اولاد کے اندر پھر نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہوا۔ اب یہ واقعہ تورات میں موجود ہے، انجیل کے اندر موجود ہے، تو اب حیرانگی ہوتی ہے کہ اپنے ہی انبیاء کے بارے میں کیسے وہ اقوام اس طرح کے واقعات گھڑ لیتی تھی جو ایک انسانی سوچ بھی اس کو سوچتے ہوئے حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایسے واقعات بعد میں تشکیل پائے۔ اگر ہم ان کتابوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ جانتے ہیں کہ ان پر مختلف ادوار اور مختلف زمانے گزرے بالکل۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اشارہ کیا ہے۔ ان ادوار میں پھر یہی ہوا کہ یہ کتابیں جو ان سے ہیں یہ بکھر گئیں، ان کو شہید کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور پھر بعد میں لوگوں کے حافظوں پر پھر یہ سب کچھ لکھا گیا۔ اچھا، یعنی یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی کتاب ہے اور وہ آپ کے زمانے میں اگر وہ معدوم ہو جاتی ہے لیکن اس کے کچھ حافظ لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کے عالم موجود ہوتے ہیں، تو وہ جب کتاب معدوم ہے تو لوگ پھر اپنے حافظے کے ساتھ، اور کئی دفعہ وہ چیز درست بھی لکھی جاتی ہے، کئی دفعہ اس میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، کئی دفعہ اس میں کمی بھی ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوستی کی شکل میں جو دشمن موجود ہوتے ہیں وہ پھر اس میں اضافی باتیں بھی ڈالتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اس دور میں ترقی کر کے زمانہ یہ مختلف جو ادب کی شکلیں، صورتیں آرٹ کی ہمارے سامنے آتی ہیں،
اس میں سٹوری ٹیلنگ ہے اور یہ سارا کچھ آج کے زمانے میں موجود ہے. اس دور میں تفریح کا سامان یہی ہوا کرتا تھا کہ آپ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ سنسیشنل صورت پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے اندر ایک تھرل پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈالی جاتی کہ لوگ سنیں اور لوگ چونک جائیں اور خبردار ہو جائیں اور آنکھیں کھول کے بیٹھ کر سنیں بات کو. تو ایسا لگتا ہے کہ ان سٹوریز کو پھر اس طریقے سے بڑھایا گیا. قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک تو بات کو اتنا بیان کیا جیسے قرآن کہتا ہے کہ ہم حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو حق کے ساتھ سناتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں, حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں, حضرت داود ہوں, حضرت سلیمان ہوں اور ان کے علاوہ دیگر پیغمبران خدا کی طرف جو مختلف کہانیاں منسوب کی گئی, تو قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ جو غلط باتیں جو ان کی شان نبوت و رسالت کو کم کرتی ہیں اور ایک توہین کے زمرے میں آتی ہیں, ان کو قرآن پاک نے بالکل کلیئر کر دیا, واضح کر دیا. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں نا کہ وہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا ایک دو پروگرام پہلے کہ من غیر سو کے الفاظ آتے ہیں کہ بیضاء من غیر سو, کیونکہ کہا جاتا تھا نعوذ باللہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا برس جسے یعنی کو بیماری کی طرف جوڑا جاتا تھا, جیسے ہاتھ سفید ہو جاتے ہیں تو اس بیماری میں ماں کا ہاتھ مبتلا ہو گئے تھے. تو قرآن نے کہا من غیر سو یعنی یہ بغیر کسی بیماری کے ایسے تھا. تو لہٰذا یہ قرآن کا کمال ہے, قرآن مہیمن ہے. گزشتہ کتابوں میں اگر کوئی تحریف ہوئی, کوئی اضافہ کمی کی گئی, قرآن اس کو من و ان بیان کر دیتا ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب, ہم موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے اور وہی سوال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا اس میں مزید میں چاہوں گا کہ کلیئرٹی آپ کر دیں. کیسے ممکن کیسے ہے, مطلب ہمارے سامنے جب کسی نبی کی بات آتی ہے اور پرٹیکولرلی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ہم ہر لفظ کے اندر بہت احتیاط برتتے ہیں اور اس پہ ہزاروں کتابیں, اسماء الرجال کا علم ہے اور بڑی سی اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں موجود ہیں. ہم ہر ایک لفظ کو بھی فلٹر کر کے دیکھتے ہیں. لیکن آج بھی اگر ان کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر وہ لوگ جو عیسائیت کو مسیحی ہیں, جو یہودی ہیں, وہ کیسے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ جو ان کہیں نہ کہیں ان کی طرف سے ہی ان کے انبیاء کے خلاف جاری ہوتی ہیں معاذ اللہ. دیکھیے, تعویل کا راستہ تو انسان کے پاس ہوتا ہے اور آپ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیسے گھڑ لی گئی باتیں کیسے شامل ہو گئی, اور دوسرا یہ کہ انسان کیسے اس کو ایکسیپٹ کرے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اچھا, آپ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. آپ جو احادیث کا ذخیرہ آپ کو روایات کا ملتا ہے آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, وہاں کیا کچھ نہیں بیان کیا گیا جس پر ہمارے ہاں بہت زیادہ بحثیں ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہ بھئی آپ 3 جھوٹ جو منسوب آپ کی طرف کیے جاتے ہیں, اور ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے احادیث کے ذخیرے میں یہ چیزیں روایات آپ کہہ لیجئے کہ ان میں یہ سب کچھ موجود ہے. اب وہاں پر بھی جو آیا وہ اہل کتاب ہی کی طرف سے, جیسے ہم اسرائیلی روایات جن کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہے, اور کئی دوست جو ہوتے دشمن ہیں نادان وہ دوست کے روپ میں وہ بہت کچھ شامل کر دیتے ہیں. اچھا, جو ابھی ہم نے کتاب چھاپی ہے وضع حدیث پر, اسد اللہ خالد صاحب نے جو ترجمہ کیا, آپ اس کتاب کو دیکھ لیجئے کہ بڑے بڑے نیک لوگ انہوں نے ایسی چیزیں بیان کی ہیں اور اس کا سبب اور اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ اس میں نیک نیت ہی ان کی, یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی فضیلت میں احادیث گھڑی گئی, روایات بیان کی گئی. اب جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیا کیا, ان کا جی میں نے تو نیک نیتی سے یہ کام کیا تھا, اس لیے کہ لوگ تقلید کی طرف جا رہے تھے, فقہ کی طرف جا رہے تھے, کوئی حنفی بن رہا تھا, کوئی شافعی بن رہا تھا, تو میں نے قرآن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے قرآن کی فضیلت میں حدیثیں میں نے گھڑی. اب یہ چیز ہمارے ہاں بھی تو موجود ہے نا, تو لہٰذا انسانی جو ذہن ہوتا ہے نا, وہ جو اقبال نے کہا نا عقل یار سو بھیس بنا لیتی ہے, اصل میں یہ وہ والی صورت بن جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان یہ خیال کرتا ہے کہ شاید یہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میں اللہ کے لیے یا دین کی
اشاعت کے لیے اور دین کی بہتری کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. تو وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی اپنے آپ کو کر لیتا ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب، میں چاہوں گا کہ جو آپ نے کتاب کا ذکر کیا یہ ضرور ہمارے ناظرین کے لیے ذکر کیجیے گا الگ سے، تاکہ ناظرین تک یہ بات پہنچ جائے. اچھا، یہ کتاب وضع حدیث، یعنی ایک ابو الفتح ایک سکولر ہیں، ٹھیک، ان کی یہ کتاب ہے عودہ، ابو الفتح عودہ. اور اس کی غالباً ٹرانسلیشن ہوئی ہے. اس کی ہم نے عربی سے اردو ٹرانسلیشن کروائی ہے، اور یہ بڑی شاندار کتاب ہے. ٹھیک. اور میرا خیال ہے کہ ایسی کتابیں ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم ہو کہ بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جنہیں ہم بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بیان کر دیتے ہیں، ہمارے ممبر سے بھی بیان ہوتی رہتی ہیں، جلسوں میں بھی بیان ہوتی رہتی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا. یعنی مثال کے طور پر یہ جو واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے تو وہ عورت کوڑا پھینکا کرتی تھی، اس کی کوئی سند نہیں ہے. اچھا، یہ بے سند ہے بالکل ہی، اس کی کوئی روایت نہیں ہے. اور ہم نے تو یہ اپنی کتابوں میں پڑھا، ہمارے سیلیبس میں بچپن سے ہم یہ باتیں سنتے ہیں. ایسی بہت سی روایات ہیں جو ہمارے ہاں آج مشہور ہو گئی، لوگ ان کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ جو کتاب ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اس میں اسباب کو بیان کیا گیا کہ حدیثیں کیوں گھڑی گئیں. مثال کے طور پر فرقہ واریت میں بھی حدیثیں گھڑی گئیں. یعنی ایک فرقہ جو ان سا ہے اس نے اپنی شخصیات کے لیے جن کو وہ اپنا مقدس خیال کرتا ہے یا ان سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے، دوسرے فرقے کی ضد میں انہوں نے حدیثیں گھڑی، دوسرے فرقے نے ان کی ضد میں گھڑی. صحیح. اسی طرح صوفیاء کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت کچھ اس میں حصہ ڈالا. تو یہ کام تو اس طرح موجود ہے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو. اور اس پہ یہ کہ بڑی خوبصورت کتاب ہے. جی میڈم، آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی، ایک سوال تو اسی سے متعلق پہلے کروں گی کہ جب تحریف ہوئی کتابوں میں، اس میں بائبل وغیرہ میں، تو ان کے علماء نے جو چیزیں چھپائی، تو کوئی علماء سینہ بسینہ یا کسی بھی طریقے سے جو چیزوں کو پریزرو کیا جاتا تھا کہ وہ جو احکامات انہوں نے بدلے، جو الفاظ انہوں نے تبدیل کر دیے، گڈمڈ کر دیے، ان کو اس کی اوریجنل فارم میں کہیں نہیں انہوں نے محفوظ رکھا کہ چلے یہ نسخہ ہمارے پاس صحیح حالت میں رہے، یا اسی طرح تحریف شدہ چیزیں ہی بس آگے چلتی چلی گئیں؟ دیکھیے، اصل جو آغاز میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا، تو ایک بہت بڑا واقعہ اور حادثہ ہوا جس کی وجہ سے ان کتابوں کا خاتمہ آپ کہہ لیجئے زمین سے ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے پھر اس کو دوبارہ لکھا گیا اور دوبارہ اس پر کام ہوا جو ہمیں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ زبان کا آپ کہہ رہے ہیں، تو اس زبان کے بعد یعنی لوگوں نے اس کے ترجمے کہہ لیں یا ایک کتاب وضع کی گئی، لکھی گئی، بنائی گئی، ایکسپلینیشن بھی ہو سکتی ہے. پھر ایک بائبل نہیں، پھر کئی بائبلز جو سی ہیں وہ موجود ہیں. اور پھر آگے سے آگے زبانیں مختلف وہ تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن جیسے ہم قرآن مجید کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عربی زبان میں ہے، یہ اوریجنل ٹیکسٹ ہے، اس طریقے سے ہمیں کوئی بائبل کا وجود ہمیں نہیں ملتا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر نہ لکھنے کا رواج بھی ہو سکتا ہے. ابھی انسان جو ہے یا انسانی تاریخ ابھی ارتقائی مراحل سے گزر رہی تھی، وہ بھی ایک بڑی وجہ اس کی بنتی ہے. پھر یہ کہ قوم کا اپنا جو کردار ہوتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو سرکشی ہے اور جو اللہ کے دین سے بغاوت ہے، وہ بھی بڑی وجہ بنتی ہے. جسے قرآن پاک نے ما ننسخ من آیت او ننسیہا کہا، ناتی بخیر منہا و مثلہا. اب ننسیہا کہ ہم بھلا دیتے ہیں. اب بھلا دینے سے مراد یہی ہے کہ جب ایک قوم اپنی ذاتی خواہشات، ہوائے نفس میں مبتلا ہو جاتی ہے، اجتماعی طور پر اس کا کردار بگڑ جاتا ہے، اخلاق بگڑ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے. یعنی وہاں پر بھلانے سے پھر مراد یہی ہے کہ جو اصل احکام ہیں وہ محو ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. وہ قوم ان کو اختیار ہی نہیں کرتی، ان کو اپنے عمل میں نہیں لاتی، اپنی زندگیوں میں نافذ نہیں کرتی، تو وہ آہستہ آہستہ پھر وہ ان کی زندگیوں سے مٹتے چلے جاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو اللہ کا کلام تصحیح کی شکل میں آیا، یعنی تصحیح کی گئی نا کہ یہ لوگ پہلے اس طرح کرتے رہے ہیں، اصل میں ایسا نہیں ہے. یعنی قرآن پاک جب ایک شریعت کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، اس میں ان کی کئی جو غلط چیزیں تھیں ان کی تصحیح کی گئی نا. تو اب ان میں سے بہت سے لوگ ہوں گے، ان کے علماء اور پیشوا جو جانتے ہوں گے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب قرآن پاک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرما رہے ہیں، اس کے باوجود
ان میں سے کچھ لوگ نہیں، کوئی ایسی تعداد نہیں تھی کہ جو مانتی تھی کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، پہلے جو کچھ بھی ہم نے بدل دیا غلط تھا. بہت سے لوگوں نے اس بات کو مانا، تسلیم کیا. قرآن مجید نے سورۃ البقرہ میں اس کو بیان کیا ہے کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے سامنے حقائق کو نہ رکھیں اور جو صحیح بات ہے وہ ان کے سامنے بیان نہ کریں، کل یہ اسی کو ہی خدا کے سامنے حجت بنا کر پیش کریں گے. یہ سورۃ البقرہ میں اس چیز کو بیان کیا. اور قرآن مجید نے ان کے طبقات کو بھی بیان کیا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے سورۃ النساء کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا کہ بھئی ان میں سے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ سارا بیان کیا ہے کہ یہ ان میں سے بھی لوگ ہیں کہ جو پھر ایمان لاتے ہیں اللہ اور یوم آخرت پر، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو اصل جو چیز ہوتی ہے نا جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک قوم کا اجتماعی کریکٹر، اجتماعی کردار، جب اس پر قوم کمپرومائز کر لیتی ہے نا، پتہ ہوتے ہوئے بھی اس کو درست اور اس کی اصلاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کیا ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ کرپشن بری چیز ہے؟ جی ہمارے معاشرے میں بدعنوانی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بری چیز ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ رائج کچھ اس طرح ہو جاتی ہے، راسخ کچھ اس طرح ہو گئی کہ جانتے بوجھتے بھی ہم پھر اسی کو وہ ایسے جیسے عادت کا حصہ بن گئی. عادت کا حصہ بن گئی، عادت فطرت ثانیہ بن گئی. تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے اجتماعی طور پر جب ایک قوم کا کردار جو ہے وہ بگڑ جائے تو وہ جانتے بوجھتے، مثال کے طور پر آپ مکہ کے لوگوں کو آپ دیکھ لیجئے، کفار و مشرکین کو، اور الفوز الکبیر فی اصول تفسیر جو حضرت شاہ ولی اللہ کی، اس کو آپ پڑھ کر دیکھیے، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کو پتہ تھا، لیکن چونکہ ایک اجتماعی بگاڑ جب آ گیا تو وہ پھر اسی رسوم اور بدعات کے ساتھ اور خرافات کے ساتھ وہ پھر چلتے رہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، ہم کچھ ناظرین کے سوالات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ کتابوں کا رجحان کیسے پیدا کیا جائے. اب بڑا اہم سوال ہمارے پاس ایک آیا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہیں اور ٹیب ہر بچے کے ہاتھ میں ہیں، گھر میں ایل سی ڈی لگی ہوئی ہے، لیپ ٹاپ موجود ہیں. اب اس صورت میں جو ماں ہے یا باپ ہے وہ کیسے کتاب کا رجحان پیدا کریں کہ جب بچہ 24 گھنٹے، ایون ماں باپ بھی موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں، تو وہ کتاب کا رجحان پھر کیسے پیدا ہوگا؟ وہ تو صرف اس کی طرف لگا ہوا ہے. دیکھیے واضح بات ہے کہ کہیں سے تو بسم اللہ کرنی ہے نا، ابتدا کرنی ہے، اور بسم اللہ وہی لوگ کریں گے تو معاملہ درست ہوگا کہ جو ذمہ دار ہیں، جن کو بچے دیکھ کر فالو کرتے ہیں. گھر میں بچے ماں باپ ہی کو دیکھتے ہیں. ماں باپ اگر اونچی آواز سے انہیں کہیں کہ آپ چپ کر جائیں تو وہ والدین کے سامنے تو چپ کر جائیں گے، لیکن وہ بعد میں پھر اونچی آواز سے ہی بات کریں گے. بالکل صحیح. تو اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ گھر کا کلچر کیسا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے. اب میں جب کتاب اٹھا کر پڑھتا ہوں، میرے بچوں نے مجھے دیکھا ہے، ان کو بھی عادت ہے کہ وہ کتاب اٹھاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں. تو شروع تو یہیں سے ہی ہونا ہوتا ہے کہ والدین جو بھی بڑا، معاشرے کا بڑا ہے، خاندان کا بڑا ہے، کہیں پر بھی کوئی پرومیننٹ پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، وہ جو کرے گی، الناس علی دین ملوکہم، عربی کا محاورہ ہے کہ لوگ اپنے ملوک، حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، ان کے اخلاق پر ہوتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ رہنے والے اسی کی طرح ہوتے ہیں. یعنی ملوک سے مراد صرف یہ نہیں کہ بادشاہ، یعنی کہ ہم جو بیٹھے ہوئے میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، ہم بھی ملوک ہیں ایک لحاظ سے کہ لوگ ہماری بات کو سنتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. تو لہٰذا آغاز تو ہم ہی نے کرنا ہے. اب پھر آگے چلیے. اب دیکھیے کہ یہ ٹھیک ہے بات کہ سائنس کے اس دور میں اب وہ کتاب ایک ٹھوس شکل میں، اوراق کی صورت میں، جلد کی صورت میں نہیں ہوتی. اب لوگ آن لائن خرید لیتے ہیں کتاب، ڈیجیٹل کتاب، ای بک جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں رواج پائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں عادت ہے اس کتاب کی، چونکہ ہم گزشتہ صدی سے ہم ہیں تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. لیکن اب جو آنے والی نسل ہے وہ اس کا تعلق کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ یورپ میں جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت تھا کہ ماں کتاب لے کے ٹرین میں بیٹھی ہوتی تھی. اب وہ ماں جو کتاب نہیں، وہ ٹیبلٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے.
آئی فون لے کے, آئی پیڈ لے کے, لیکن وہ پڑھ کتاب رہی ہے اس میں, یعنی اس میں بھی کتاب ہی ہے, کتاب ہے اس میں, وہ کتاب پڑھ رہی ہے. تو یہ چیز جو ہے اس کو آپ کبھی نہیں ختم کر سکتے. آپ یہ آپ کہیں جی اس کتاب کو ہی پڑھنا ہے جو مجلد ہوتی ہے اور آنکھ والی ہوتی ہے, یہی کتاب ہے اور کچھ نہیں ہے, آپ کم از کم اس کے سامنے تو آپ بے بس ہیں, آپ کچھ نہیں کہا. ہاں صحیح, آپ کلچر جو پیدا کرنا ہے وہ ریڈنگ کا کلچر ہے, وہ آپ ہر صورت میں پیدا کیجئے. اب اس کی شکل کوئی بھی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, دوسرا سوال ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ کاروبار میں سے پیسے نکال کے حج کرنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے جو حج کیا جاتا ہے نا وہ استطاعت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے, صاحب استطاعت ہونا. یعنی صاحب استطاعت وہ ہوتا ہے کہ جو اگر جاتا ہے حج پر, ایک تو وہ اماؤنٹ پوری اس کے پاس ہو. جیسے آج اگر کوئی حج پر جاتا ہے تو ایک اماؤنٹ ہے, ٹریول ایجنٹ لیتا ہے, حکومت لیتی ہے, جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کے 40 دن ہیں, 30 دن ہیں, ہفتہ ہے, 5, جو بھی اس کا خرچہ بنتا ہے. ایک تو بنیادی بات یہ ہو جاتی ہے. دوسرا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آخر پیچھے اس نے چھوڑ کر جانا ہے, فیملی ہے, بچے ہیں, فیملی ہے, پورا ان کے اخراجات اور معاملات ہوتے ہیں. جب ایک بندہ یہ دیکھتا ہے نا کہ میں صاحب استطاعت ہوں, یعنی استطاعت سے مراد ہے کہ میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں, تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ ضرور حج پہ جائے. بے شک وہ کاروبار سے نکالتا ہے, کہیں سے بھی نکالتا ہے, تو پھر اس کو جانا چاہیے. یعنی وہ اپنی پہلے ضروریات کا خیال کرے اور اس کے بعد بالکل, یعنی جو اس کے فرائض ہیں وہ. اور پھر یہ کہ حج کا مثلا آج اگر 10 لاکھ لگ رہا ہے, 15 لاکھ لگ رہا ہے, تو وہ بھی آسانی کے ساتھ کر لے, پیچھے بھی معاملات اس کے ٹھیک چلیں, پھر اس کو چاہیے کہ وہ حج ضرور کرے. بالکل ٹھیک ہے. جی میڈم آپ سوال جی, بک کلچر کی جو بات ہو رہی تھی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں اسکولوں کا بھی بہت بڑا کردار اس کلچر کو پروموٹ کرنے میں ہے. وہ اس طریقے سے کہ ویسے کئی اسکولوں میں جیسے ہمارے بچوں کے اسکول میں تھا کہ ایک لائبریری کا پیریڈ ہوتا ہے کہ اس میں جا کے بچے لائبریری سے استفادہ کریں, لیکن موسٹلی اسکولوں میں یہ کلچر نہیں ہے کہ لائبریری نہیں ہے. لائبریری ہو, لیکن میں اس میں جو میرا ایکسپیرینس ہے, میں نے اپنے بچوں کو دیکھا یعنی ان کو تو الحمدللہ عادت ہے, خاص طور پہ 2 بچوں کو, تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بچے جب جاتے ہیں نا, میں جو چیز محسوس کرتی ہوں کہ چلے تو جاتے ہیں اگر کسی اسکول کا اہتمام ہے, لیکن انٹرسٹ کا ہونا کہ وہ اسی دلچسپی کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گے, آپ یہ شور نہیں کر سکتے ہیں. بچوں کو سب سے پہلے اس کا دلچسپی بڑھانی چاہیے کتابوں کے ساتھ آشنائی کے لیے, اس کی لگن بننی چاہیے, اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو, تاکہ وہ اگر اسکول والے بھی لے کے جاتے ہیں پڑھانے کے لیے کہ جی بیٹھیں کتابیں کھولیں, تو وہ اس میں ٹائم ویسٹ نہ کریں. ایک بات اس میں یہ ہے کہ جیسے امانہ صاحب نے پہلے ذکر کیا, مدر رول ماڈل ہے کہ مائیں پہلے اگر چلیں جی, سب سے پہلے یہی بات میں بھی یہی کرتی تھی, میں رات کو سوتے ہوئے کتاب لے کے بیٹھتی تھی اور ان کو میں کچھ سٹوری کی شکل میں سنانا. دوسرا یہ کہ بھی گھر میں دوسرے جیسے والد صاحب ہیں ان کو بھی دیکھا یا دوسرے دیگر لوگوں کو بھی, لیکن ماں کا کردار بہت اہم ہے. ماں کہانیاں سنائے گی, ان کا انٹرسٹ پھر کسی دن ایسے بھی ہو سکتا ہے والدہ یہ کہہ کے چلے آج آپ پڑھیں میں سنتی ہوں, بچے کو انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے. جب پھر میں اسکول کی طرف آتی ہوں, اسکول میں جب بچے پڑھ لیں کتاب, مجھے ایک چیز جو بہت بادر کرتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں اسکولوں میں رٹا فیکیشن بہت ہے. ہمارا نصاب اس کو بہت زیادہ اب اس کو ضرورت ہے اس کو چینج کر دیا جائے. رٹا لگانے کی وجہ سے, مارکس لینے کی وجہ سے بچوں پہ جو نصاب کا ایک بوجھ ہے, اس وجہ سے ان کی جو کریٹیوٹی ہے وہ کھل کے سامنے نہیں آتی, متاثر ہوتی ہے, کیونکہ ان کو اتنا ٹائم سپیس ملتی نہیں کہ وہ دوسری چیزوں کو یعنی بک ریڈنگ کو ٹائم دیں, بکس پڑھیں. اور پھر اگر انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں بھی آتی ہے تو وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ لائبریری میں جو وقت گزرتا ہے وہاں پہ ایک ٹیچر انسٹرکٹر ہو, وہ ان سے شیئر کریں کہ ہمیں اس میں یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے, ان سے فیڈ بیک لیا جائے کہ آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آئی, کیا نہیں آئی ہے. کیونکہ ہماری یہی جنریشن جو بچے ہیں انہوں نے اسی لاٹ نے تو آگے نکل کے پھر معاشرے میں کردار ادا کیا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے مولانا صاحب. اس پہ میں ایک چھوٹا سا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھوں گا. اگر ماں باپ ان پڑھ ہیں, مثال کے طور پہ کتاب نہیں پڑھنا چاہتے, وہ کس طریقے سے بچے کے اندر یہ رجحان پیدا کریں؟ دیکھیے جو ان پڑھ والدین ہوتے ہیں نا, بہت سے والدین کو اس بات کا شوق ہوتا ہے کہ بھی ان کے بچے پڑھیں, اس کا شوق رکھیں, تو والدین پھر کچھ ایسے راستے اپنے بچوں کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ جس سے بچوں میں شوق پیدا ہوتا ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جن کے والدین ان پڑھ ہوتے ہیں نا, ان کے بچوں میں زیادہ شوق ہوتا ہے. قدرتی طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس کمی کو محسوس کرتے ہیں, اس خلا کو محسوس کرتے ہیں. ایک چیز ایزیلی کسی کو مل جاتی ہے نا, وہ دیکھتا ہے گھر میں تو وہ اس کو لیتا ہے فار گرانٹیڈ کہ یہ تو ایسے ہی ہے. لیکن جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا,
ان بچوں میں اس چیز کا زیادہ شوق ہوتا ہے، کتابوں کا بھی، پڑھنے کا بھی اور آگے بڑھنے کا بھی. یہ قدرتی ایک چیز ہوتی ہے. تو یعنی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہونا تو پھر انسان اس کے شوق میں دوڑتا ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر انسان بھاگتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان پڑھ جو والدین ہوتے ہیں ان کے بچوں میں اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. اگر نہ بھی ہو تو والدین بہرحال یہ ہے کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتے رہیں. ناظرین کرام، باقی سوالات لیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی میڈم، آپ سوال کریں. جی امانہ صاحب، قرآن پاک نے میاں بیوی کے خوبصورت رشتے کو بڑی ایک حسین تعبیر ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن سے نوازا. ایک طرف تو یہ بات، دوسری طرف طلاق جو کہ جائز تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کچھ گائیڈ کیجیے. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ طلاق کی جو ریشو ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی شرح ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو خاندانی نظام ہے، فیملی سسٹم ہے، یہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں ماں ہے وہ اپنی بیٹی کی تربیت کرے، اور بیٹے کی تربیت ہے باپ وہ تربیت کرے. اور یہ جو گھر کا یونٹ ہوتا ہے خاندان، اس پر کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کیا جانا چاہیے. اور جب میں خاندانی نظام کہتا ہوں تو اس سے مراد جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا. اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ رشتوں کو زندہ رکھیں. اور رشتے جو ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. بہن بھائی کے رشتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے ہیں، اولاد ہے، والدین کا رشتہ ہے. ان رشتوں کی حساسیت اور ان سے تعلق یہ ہر صورت میں ان کو زندہ رکھا جانا چاہیے. جب یہ چیز ہمارے ہاں آئے گی تو آپ پھر دیکھیں گے کہ بھئی یہ مسائل جو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اس میں کمی واقع ہوگی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات، ہمیشہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ زمانے کی تبدیلی اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی اقدار، اپنی ویلیوز، اس پر آپ کسی طرح بھی کمپرومائز نہ کریں. جب آپ اپنی اقدار اور ویلیوز پہ کمپرومائز کرتے ہیں اور آپ صرف جو ٹیکنالوجی ہے، جدت ہے، آپ ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تو پھر وہاں پر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جیسے دولت ہے، انسان مال یعنی ہے، مادی چیزیں جو ہیں، ان کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، مادیت کے پیچھے. اس سے اپنے پھر اقدار اور ویلیوز پر جب وہ کمپرومائز کرتا ہے، اس سے بھی پھر بہت سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ ایک سراب ہے. ہمارے ہاں جو شادی نوجوان نہیں کرتے، زیادہ رجحان یہ بھی بڑھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک اندیکھی دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. اس کے لیے کبھی بھی ان کو اطمینان اور کبھی ان کو سکون نصیب نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر وہ پھر عمر بھی شادی کی گزر جاتی ہے اور مسائل بھی. اور جو کرتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے. اچھا، ایک چیز میں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ جب شادی کا معاملہ ہوتا ہے یا اس طرح سے مسائل ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں ناراضگی والا رجحان جو ہے نا وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اب ایک رشتہ دار ایسا ہے، کوئی ماموں ہو سکتا ہے، پھپھو ہو سکتی ہیں، کوئی بھائی ہو سکتا ہے، وہ ناراض ہے. اب شرم بھی آ رہی ہے، جیسے آپ کا کوئی پروگرام آپ کی بات سنتا ہے تو وہ یہ تہیہ کرتا ہے کہ اب میں معاملات کو سیٹل کرنے کی طرف جاؤں گا، لیکن وہ جو شرم ہے، وہ جو ایک شائنس والا معاملہ ہے کہ یار میں کیسے بات کروں، اتنی بڑی بات میں نے کر دی تھی، اتنا بڑا معاملہ میں نے کر دیا تھا. اب اس سچویشن سے نکل کے بندہ دوبارہ سے اپنی اصل کی طرف کیسے لوٹے؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے رشتہ دار جو آپ کے قریبی ہوتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کے رویے آپ کی اپنی خاندانی زندگی جو ہے، ازدواجی زندگی، اس میں بھی زہر گھولتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے قریب رہنا یا ان کا آپ کے قریب رہنا وہ آپ کے لیے کبھی بھی سکون کا، اطمینان کا، خوشی کا باعث نہیں بنتے. یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو اس حد تک ضرور اپنے اندر نرمی رکھنی چاہیے کہ زندگی میں
ملنا جلنا انسان کا وہ کسی طرح بھی ختم نہ ہونے پائے. یہ بنیادی بات ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ اصل انسان نے خود اپنی طرف سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. میں کئی باتیں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کے اور خدا کے درمیان ہوتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی بھی نہ کوئی فتویٰ دے سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو فیصلہ دے سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی واضح مشورہ دے سکتا ہے. اچھا، آپ اگر خدا خوفی رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو اگر نور سے بصیرت سے آپ کو نوازا ہے، آپ اپنے معاملات کو خود بہت بہتر طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جان، آپ کا گھر، آپ کے معاملات متاثر ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایوائڈ کرنا، اعراض کرنا ضروری ہوتا ہے. بے شک کوئی بڑا ہے تو آپ اس کی رسپیکٹ کریں، آپ اس کی گستاخی نہ کریں، لیکن آپ اس سے بچنے کی آپ کوشش کریں تاکہ آپ کے معاملات خراب نہ ہوں. لیکن کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے کہ تعلقات جو ہیں وہ نارمل رہیں اور مناسب طریقے سے آپ چلتے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب، صلہ رحمی کے حوالے سے ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے. وہ یہ پوچھتے ہیں کہ 2 بھائی ہیں جنہوں نے مل کے کاروبار کیا، ان میں سے ایک بھائی جو ہے اس نے دوسرے کو دھوکہ دیا ہے، یعنی کہ کاروبار میں. اب جو باقی بہن بھائی ہیں، ایک تو ان کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا رویہ، انہوں نے اپنے جس بھائی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، جو مظلوم ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنے پہلے والے بھائی کے ساتھ قطع تعلق ہی کر دی ہے. تو پوچھنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ رویہ یہی ٹھیک ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک اس کے دل جوئی کے لیے، ایک ذرائع ہمدردی دوسرے بھائی کو خوش کرنے کے لیے اور پہلے کی غلطی کو ریئلائز کروانے کے لیے اسے ہم تعلق توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں ایسے ہی رکھنا چاہیے؟ ایک تو ان کا، دوسری طرف وہ جو بھائی جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، کیا اسے اپنے بھائی کے ساتھ ملنا چاہیے؟ اور اگر ملنا چاہیے تو کیا کچھ شرائط کے ساتھ وہ ملے یا پھر اوائڈ کرے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے مظلوم بھائی کا ساتھ دیتے ہوئے جی اگر ایک مقاطع کیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے، جی وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں آیا کہ اس شخص کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے. ٹھیک. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر بائیکاٹ کریں، جی آپ کے بائیکاٹ کرنے کا اس پر کوئی اثر ہو سکتا ہے جی جی اس کی اصلاح کے لیے اور اس کے درست ہونے کے لیے، اگر آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ وقتی طور پر یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن وقتی طور پر. اوکے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اس سے دور رہیں گے تو وہ مزید بگڑے گا یا خراب ہوگا، تو پھر آپ اس کے ساتھ رہ کر، اس سے سلام دعا رکھ کر آپ اس کی اصلاح کرتے رہیں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان اگر ثالثی ہوتا ہے، درمیان میں ہو، تو کئی دفعہ وہ بہتر طریقے سے معاملے کو سلجھا سکتا ہے. یعنی اگر اس نے ایک بھائی کو نقصان پہنچایا ہے، اب باقی لوگ بائیکاٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اب ممکن ہے کہ آپ اسی کے ساتھ شامل ہو گئے. اگر آپ اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھتے تو اس کا امکان تھا کہ آپ اس سے رقم لے کر یا نقصان اس کو پورا کروا دیتے مظلوم کو. صحیح. کہ وہ اس کے دل میں آپ کے لیے بھی نرمی ہوتی، ایک دوستانہ تعلق ہوتا، تو آپ اس کو سمجھاتے کہ یار ایسے نہ کرو، اور اس سے حق لے کر آپ اس مظلوم بھائی کو دیتے. اگر آپ اس پوزیشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ممکن ہے کہ پھر آپ مظلوم کی کسی طرح بھی مدد نہ کر سکیں. تو ان معاملات کو پھر انسان اس سچویشن کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کرتا ہے. تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جن حالات میں ڈالا جائے، ان حالات میں صبر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اور خدا خوفی کے ساتھ پھر اسے چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے. مولانا صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سورج طلوع ہوا. آپ نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے سورج کی طرح، جیسے یہ سورج روشن ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم لوگوں کو بھی بہت کچھ ملے گا، لیکن میں جن لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں وہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی ہوگی اور زمین کے مختلف گوشوں سے سمٹ کر آئے ہوں گے اور غریب ہوں گے. یعنی یہاں پر غریب سے مراد یعنی یہ نہیں کہ ایک تو غریب وہ ہیں کہ جو مال کے حوالے سے غریب ہوتے ہیں، تو ایک غریب وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو پردیسی ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَٰكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ، یعنی مہاجر اور غریب مال کے حوالے سے. تو فرمایا کہ یہ مختلف گوشوں سے سمٹ کر آئیں گے.
یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہجرت کرنے والے لوگ ہیں اور اللہ کے لیے یہ اپنا وطن چھوڑتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، تو ان کا یہ مقام اور مرتبہ ہے جو آپ نے بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔